بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ابن کثیر اور ابن ابی حاتم میں یہ روایت ملتی ہے کہ ایک شخص بہت زیادہ بیمار رہا کرتا تھا، پریشان رہا کرتا تھا۔ اس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا۔ پتہ چلا کہ اسے شریر جنات اور شیاطین پریشان کیا کرتے ہیں، ستایا کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کان میں چند کلمات پڑھے۔ جب صحابی رسول نے یہ کلمات پڑھے تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جب یہ بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ عبداللہ تم نے اس بندے کے کان میں آخر کیا پڑھا؟ تو حضرت عبداللہ نے قرآن مجید کی کچھ آیات تلاوت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ یہ سورۃ المؤمنون کی آخری آیات ہیں۔ جب یہ آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو فرمایا کہ تم نے اس کے کان میں یہ الفاظ پڑھ کے، یہ کلمات پڑھ کے، اس اللہ کے کلام کو پڑھ کے جو دم کیا، اس کی وجہ سے اس کے اندر موجود شیاطین و جنات جل کر خاک ہو گئے۔ پھر اللہ کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا اگر کوئی با ایمان شخص حق الیقین کے ساتھ قرآن مجید کی انہی آیات کو اگر کسی پہاڑی پر بھی پڑھ کر دم کر دے تو وہ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، وہ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ اتنی طاقت ہے ان آیات کے اندر۔ اللہ اکبر، کتنی واضح باتیں ہیں، کتنی صاف باتیں ہیں، کیسا بہترین عمل ہے۔ عمل پڑھ کر دم کرنے والے کون تھے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کی تصدیق کون کر رہے ہیں؟ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو کلام پڑھا گیا وہ کلام کون سا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، بڑا نورانی کلام ہے، بڑا پاکیزہ کلام ہے۔ اس کے اندر بڑی طاقتیں ہیں، کتنی واضح اور صاف باتیں ہیں۔ میری بات نہ مانو، صحابی رسول کی بات مان لو۔ میری بات نہ مانو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مان لو، اللہ کے نبی کی بات کو مان لو۔ میری بات نہ مانو، اللہ کے کلام کو اور اس کے نور کو مان لو۔ بس اتنا ہی شریر اور جنات شیاطین کو جلا کر خاک میں ملانے کے لیے کافی ہے۔ جب بھی اس طریقے کے حالات آپ کے سامنے پیش آئیں تو سیدھے کان میں 7 مرتبہ یہی آیات پڑھ کر مریض پر دم کریں اور بایاں کان اس وقت بند رکھیں اپنی شہادت کی انگلی سے۔ پھر اسی طرح بائیں کان میں 7 دفعہ انہی آیات کو پڑھ کر دم کریں اور سیدھا کان بند رکھیں اس وقت میں۔ اور میرے تجربے میں بار بار یہ بات آئی ہے کہ انہی آیات کو کسی تیل پر دم کر کے مریض کے کان میں 7 قطرے ڈالنے سے بھی یہی فائدہ ہوتا ہے جو پڑھ کر دم کرنے سے ہوتا ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ شریر جنات و شیاطین جب عامل کے پاس آدمی کو لایا جاتا ہے یا جب کلام اللہ پڑھا جاتا ہے تو انسان کے جسم سے نکل کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے ان اوراد و وظائف کو چند دنوں تک جاری رکھیں،
انشاءاللہ اس کا آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔